بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید کے درباری مسلسل بہلول کی خبریں ہارون تک پہنچا رہے تھے۔ ہارون، جو کہ بہلول کا رشتہ دار بھی تھا، بہلول کے واقعات پر مسکراتا اور لطف اندوز ہوتا۔ ایک دن ہارون رشید کے ایک درباری نے کہا، عالی جا، بہلول پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گروندے بناتا ہے، ہاں، نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی جمعے کو اس نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ ہنس ہنس کر نمازیوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ہارون نے کہا، بیان کرو وہ کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا، گزشتہ جمعے کو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنی عبا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اسے نہیں پہچانتا تھا، اس نے اسے بغل میں کوئی شے دبے ہوئے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے درست اندازہ لگایا، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ بہلول نے بتایا، جی ہاں، کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ شخص نے تعجب سے کہا، فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے یہ کتاب کس کتب فروش سے خریدی ہے؟ بہلول نے بڑے مزے سے جواب دیا، جناب، یہ میں نے ایک موچی سے خریدی ہے۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنا محال ہو گئی۔ یہ واقعہ سن کر ہارون بھی مسکرایا اور کہنے لگا، تو موصوف کی دیوانگی فرزانوں کو شرماتی ہے، ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا؟ کسی خوشامدی نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، آپ نے بجا فرمایا اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانش سے نوازا ہے، یہ خیال آپ کے ہی ذہن رساں میں آ سکتا تھا۔ ہارون نے غصے سے کہا، تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ ناظرین، خلیفہ کا ایک کارندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر و بیشتر کسی سوچ میں مستغرق بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ اسے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کارندہ بھی مسجد کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے، چھڑی بغل میں دبائے مسجد سے نکلا اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ ہارون کا کارندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس نے ایک دو بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہارون کا کارندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کریدتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فکرہ کس دیتا، کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں مستغرق ہو جاتا۔ اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا۔ سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ کارندہ، جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا، ایک کھانے کی دکان میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کر ایک خوشنما خوان میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن، نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کارندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول، خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ بہلول کہنے لگا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ کارندے نے فوراً کہا، خلیفہ ہارون الرشید کی رعایا پروری تو ضرب المثل ہے۔ بہلول نے کھانے کا خوشنما خوان اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ ہارون کے کارندے نے دہائی دی، خدا کی پناہ، بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہلول نے کہا، چپ،
خاموش رہو، اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو، میں تمہارے لیے خلیفہ کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے، بہتر ہے کہ تم کل خود ہی دربار میں حاضر ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کارندہ واپس چلا گیا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے جن میں اسلام کے چھپے ہوئے حقائق موجود ہوں گے۔ اگلے روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، دوش پر گڈری تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اسی لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ خلیفہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر براجمان ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زرعی مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے، ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، نیچے اتر۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے درستی سے کہا، اترو، بادشاہ کی مسند پر سے اترو۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس۔ وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پر بنی تھی۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہرے دار نے ڈرتے ڈرتے بتایا، عالی جا، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اسی لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی۔ بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا، ہائے، یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالمو، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی، تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ بہلول نے تعصب سے کہا، ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہارون کو تعجب ہوا، میرے حال پر؟ بہلول نے کہا، ہاں، تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھا رہا ہے۔ تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟ ہارون لمحے بھر کو کام گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے پوچھا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر؟ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی۔ ہارون نے سرزنش کے انداز میں کہا، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے، تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس خلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو، کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے، تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ ہارون نے ناگواری سے کہا، عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ بہلول ہنسا، میری بات کا جواب تو دو۔ ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا، ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہوگا وہ سب دے دوں گا۔ بہلول نے پوچھا، اگر پانی کا مالک اس قیمت پر بھی راضی نہ ہو؟ ہارون نے فراخ دلی سے کہا،
تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اچھا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے گا؟ ہارون بولا، میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، جان ہے تو جہان ہے۔ بہلول نے برجستہ کہا، تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں؟ ہارون خفیف سا ہو گیا اور بولا، بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہے، لیکن تم علی بن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ بہلول نے جواب دیا، مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ ہارون چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات ثابت کرنا ہوگی۔ بہلول سیدھا ہو کر بیٹھا اور واضح لفظوں میں بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں سے افضل علی ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا و رسول میں ان سے ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اسی طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے، انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ میدان جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں۔ میری جان خدا کے ہاتھوں میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا تمام وقت مسلمانوں کے کاموں اور خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے، بیت المال سے 1 دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل نے ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کرے۔ امیر المومنین نے ان کی درخواست رد کر دی۔ آپ اپنے تمام حکام سے بھی فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں۔ جو حاکم ذرا سا بھی ظلم و ستم کرتا تھا اس سے باز پرز میں سختی کرتے تھے اور اسے فوراً منصب سے ہٹا دیتے تھے، خواہ ان کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے، جس وقت وہ بصرہ کے حاکم تھے، بیت المال کی کچھ رقم ذاتی کاموں میں خرچ کر لی تھی، آپ نے ان سے وہ رقم واپس مانگی اور ان کے اس فعل پر انہیں سخت تنبیہ کی اور ایک تاریخ مقرر کر دی تاکہ اس سے پہلے ابن عباس وہ رقم واپس کر دیں، لیکن ابن عباس اس مقررہ تاریخ تک رقم واپس نہ لوٹا سکے۔ علی علیہ السلام نے انہیں کوفہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن عباس جانتے تھے کہ علی علیہ السلام ایسے خلیفہ نہیں ہیں جو درگزر کر دیں گے اور چشم پوشی سے کام لیں گے، اس لیے وہ بھاگ کر مکے چلے گئے اور خدا کے گھر میں جا بیٹھے تاکہ علی کے محاسبے سے بچ جائیں۔ ہارون خجل سا ہو گیا لیکن ڈٹائی سے بولا، اگر علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہو گئے؟ بہلول نے برجستہ جواب دیا، حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے، ہزاروں پیغمبر اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول کی اس بات پر ہارون کوئی عذر نہ تراش سکا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچ سکے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔